اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے بنی اسرائیل پر کی۔ کل کے سبق میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمتیں یعنی کہ ان میں 4000 انبیاء آئے اور 3 کتابیں بھی اس امت میں آئیں، اور ظاہری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو کہ انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، اب یہاں پہ قیامت کا دن مراد ہے کہ لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کے، شیئا، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے، عدل، کوئی جرمانہ، ولا ہم، اور نہ ہی ان کی، ینصرون، مدد کی جائے گی۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ اصل شے ہے آخرت پر عقیدہ، یہ عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارے اعمال بہت حد تک درست ہو جائیں گے۔ باقی یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو یہاں پہ شفاعت باطلہ کا تصور بیان کیا کہ جیسے کفار یہ کہتے تھے کہ لات، منات، عزا اور جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں وہ قرار دیتے تو کہتے تھے اللہ کے ہاں ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو انبیاء ہیں وہ چھڑوا لیں گے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اس کی نفی کی گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شفاعت حقہ، کہ جو حق ہے اس کا یہاں چونکہ بھی ذکر ضروری نہیں ہے تو پھر کبھی صحیح، تو وہ یقیناً ہوگی۔ اب اس کے بعد اللہ کے احسانات جو مسلسل اللہ نے ان پر کیے اور جو ان کی طرف سے مسلسل ناشکریاں ہوتی رہی، ان کی بات بہت تیزی کے ساتھ چلے گی۔ اگلے پاروں میں ان کی تفصیل بھی آئے گی اور جو ساتھ ساتھ تذکرہ ہوگا میں انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اب یہاں سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ 2-3 اگلے سالوں میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ یا صدر، اور یہ ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون ہی کہتے ہیں، لیکن جو فرعون حضرت یوسف کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور یہ بہت نیک آدمی تھا اور اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ دی تھی۔ جبکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید، یہ کافی ہوشیار اور بڑا ظالم انسان تھا۔ پھر جب اس نے نجومیہ نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ اس تمام عرصے میں جب تک وہ نحوست نہیں ٹل جاتی تو جتنے بھی بچے لڑکے ہوں گے جس بھی گھر میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے 12,000 بچے ذبح کیے۔ اسی طرح علامہ بونی ایک رحمۃ اللہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے 70,000 بچے قتل کیے اور 90,000 ماؤں نے اپنے جان بوجھ کر حمل ضائع کروا دیے۔ تو اب اس چیز کا یہاں پر بیان آ رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کہ جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، یذبحون، اور وہ ذبح کر ڈالتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ کرتے تھے، نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو۔ اور ایسا وقت بنی اسرائیل میں 2 مرتبہ آیا، آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جس وقت پھاڑا ہم نے، بکم البحر، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے، آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب اس چیز کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بھاگے تو اب آگے دریا تھا، تو اس پر ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ اب تو ہم
مارے گئے۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ کو اللہ پاک نے کہا کہ اپنی عصا کو دریا میں مارے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 رستے بنا دیے، جس کا اگلے پاروں میں ہے کہ فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ وہ اس طرح سے کھڑا ہو گیا تھا پانی جیسے دیواریں ہوتی ہیں۔ پھر جو پیچھے فرعون اور اس کی فوج آ رہی تھی، انہوں نے بھی اس کو جب پار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ برابر ہو گیا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کیا۔ اور جس وقت وہ غرق ہونے لگا تو اس نے پھر کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا بے شک کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی کا جو کیچڑ تھا دریا کا، وہ اس کے منہ میں ڈال دیا کہ تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر دیں اس کی آہذاری سن کر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دریا کو پار کر کے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے وادی عطیہ میں پہنچے، جو آج کل وادی سینائی بھی اس کو کہتے ہیں، تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ کوئی بھی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی، اور ضابطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن بھی قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی کتاب یا ایسی کوئی شریعت ہمیں لا کر دیں کہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، 30 راتوں کا کہہ کر اپنی قوم کو گئے۔ تو وہاں پر بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 راتوں کے بعد 30 دن آپ نے وہاں روزے رکھے، اور 31ویں دن سے آپ کو تورات کی تختیاں ملنی شروع ہوئی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30ویں دن آپ نے مسواک کر لی تو اللہ پاک نے کہا کہ میں نے ابھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس لیے اب کفارے کے طور پہ آپ 10 راتیں مزید قیام کریں۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ تو واپس نہیں آئے، تو پیچھے آپ کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، وہ قبیلہ سامرا سے اس کا تعلق تھا، اور اس کو اس لیے سامری بھی کہتے تھے۔ وہ جادو غرض کرتا تھا اور جادو جانتا تھا۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ کی قوم دریا کے پاس پہنچی تھی تو حضرت موسیٰ کو سب سے آگے حضرت جبرائیل امین اپنے گھوڑے پر ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور جب سامنے نے یہ دیکھا کہ جب ان کا گھوڑا جہاں پہ پاؤں رکھتا تھا اور اٹھاتا تھا تو وہاں نیچے سبزہ سا نکل آتا تھا، تو وہ جان گیا کہ یقیناً یہ کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ تو اس نے ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کچھ مٹی اٹھا لی، اور اب اس نے سوچا کہ آگے شاید کسی چیز میں کام آئے۔ تو پھر جس وقت حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو جب 10 دن مزید جب آپ کا قیام بڑھ گیا تو اس نے امت سے کہا کہ حضرت موسیٰ تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خدا کون ہے، میں آپ کو دیتا ہوں خدا بنا کے، تو آپ اس کی پوجا کریں۔ پھر اس نے جتنا سونا چاندی یہ لے کر آئے تھے بنی اسرائیل، تو اس نے کیونکہ یہودیوں کی حضرت موسیٰ کی قوم میں مال غنیمت جائز نہیں تھا، تو جب یہ لوگ سونا جتنا وہاں سے لے کر آئے تھے، کیونکہ فرعون کی جو عورتیں تھیں وہ اپنا سونا چاندی بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس رکھوا دیتی تھی کہ تاکہ کوئی چوری چکاری کا شبہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر وہ بہت غریب اور بہت پسی ہوئی قوم تھی۔ تو جب وہ لوگ اپنا وہ سونا ساتھ لے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہماری شریعت میں مال غنیمت اس طرح سے جائز نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو پھینکوا دیا۔ اب سامری نے یہ کیا کہ وہ سارا سونا اکٹھا کر کے لایا اور اس کو گلا کر اسے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو اس نے جبرائیل کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اٹھائی تھی، اور اس نے وہ بچڑا بنایا اور قوم سے کہا یہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، اور اس مٹی کی وجہ سے وہ اس میں سے ایک آواز سے بھی نکلنی شروع ہو گئی جادو کی وجہ سے۔ تو یہ اس کی شعبت بازی تھی، کرشمہ تھا۔ بہرحال جو ضعیف اعتقاد لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے، اور انہوں نے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور کسی بھی قوم میں سب سے بڑا جو گناہ ہے، جو بہت زیادہ قابل گرفت ہے، جب بھی کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو اس جیسے کہ وہ شرک میں جب مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چیز کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، کہ جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی اس کے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کیا، عنکم تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، کہ اس غلطی کے باوجود اللہ پاک نے پھر ان سے
معافی ان کی قبول کر لی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ آتَيْنَا اور دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب. یہاں کتاب کو شریعت کے طور پر کہا گیا کہ ان کو ایک شریعت دی. والفرقانہ اور موعظے. فرقان کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جائے. لعلکم تہتدون کہ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. کہ اتنی بڑی غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور پھر ان کو ایک موقع دیا اور کہ شاید اب یہ لوگ ہدایت پا جائیں. ان آیات میں گویا بنی اسرائیل کے واقعات سنا کر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. جیسے حدیث میں بھی ہے کہ میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اس میں آیا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے. اگر وہ سابق امت گوہ کے بل میں گھسی تو تم بھی گھسو گے. اور ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا کہ جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی شقی ایسا گزرے گا کہ جو یہ حرکت کرے گا. تو اس اعتبار سے ان پچھلوں کی کہانیاں نہ سمجھیں ان باتوں کو. یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس گمراہی میں کہیں ہم تو مبتلا نہیں اور ہم لوگ ہو رہے ہیں اس گمراہی مبتلا. وجہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے. اور اگر آج بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ہم گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکے گا. اب اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے دیکھیں فرعون نے بہت لمبی پلاننگ کی، اس نے بہت سارے بچے ذبح کروائے، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہی بچہ پھر فرعون کے گھر 30 سال تک پلا. تو آج جس وقت ہم بھی کسی کے خلاف سازش کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ اوپر ایک ذات بیٹھی ہے اور ہم اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتے. ہم کسی کے خلاف سازش کریں گے تو کیا اللہ سے ہم پوشیدہ ہوں گے؟ اس کا جواب اللہ ہمیں ضرور دے گا. اس لیے کسی کے خلاف کبھی کوئی سازش نہ کریں، کوئی پلان نہ بنائیں، کیونکہ پلانر جو ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پلان سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے خیر مانگیں تو اللہ آپ کو بھی ضرور خیر دے گا. جیسے اللہ پاک نے یہ کہا کہ میں ایسے شخص کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں کہ جو کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے. جب ہم کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو مانگ رہے ہیں اس کو بھی وہی دے. تو اب آپ منحصر ہے کہ کسی کے لیے خیر مانگیں گے تو آپ کو خیر نصیب ہوگی، کسی کے لیے برا چاہیں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.